الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل جلالہ کا کروڑا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا. اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائی. جب تک زندگی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور جب موت آئے تو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر احسان فرمایا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنو ہم نے تم پر احسان فرمایا کہ ہم نے تمہیں اپنا محبوب نبی عطا فرمایا. اے امتیو اللہ کی اس بڑی نعمت کا شکر ادا کیا کرو, دن رات شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے. وہ محبوب جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب آئی ہے. اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کو نور بتا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد, چھوٹی عمر ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں. جب دو بندے نماز پڑھیں تو یہ طریقہ ہے کہ وہ ساتھ کھڑا ہو جائے, لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس وہ بائیں طرف کھڑے ہو جاتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر اس کے کان سے پکڑ کے اس کے دائیں طرف کھڑا کر دیتے تھے. 2-3 بار ایسے ہوا وہ بائیں طرف چلے جاتے, سرکار دو عالم اس کو پھر دائیں طرف کر دیتے. جب نماز مکمل کر لی سرکار دو عالم نے پوچھا اے عبداللہ یہ تو کیا کر رہا تھا؟ میں تجھے ادھر کھڑا کر رہا تھا, تو بائیں طرف آ جاتا تھا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر میں کھڑا ہو جاؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ اللہ تمہارے علم اور حکمت میں برکتیں عطا فرما دے. وہی عبداللہ بن عباس قرآن پاک کے سب سے پہلے مفسر بنے. سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر کس نے کی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے بیداری کی حالت میں, نیند کی حالت میں نہیں, بیداری کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 75 بار دیدار فرمایا ہے. یہ وہ ہستی ہے قرآن پاک کی تفسیر لکھی, قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے تفسیر جلالین. انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں 9 سے 10 رسالے لکھے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سریکی دی وچادن کہ ککر دی اتے انگور نہیں تھیں دے تو حضور کافران دے گھر بھی پیدا نہیں تھی سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں ان کا ایمان انہوں نے ثابت کیا ہے. حضرت آمنہ ایمان والی,
حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت بی بی آمنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے تھے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سرکار دو عالم یعنی محمد پیدا ہوئے، بلکہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا ہے، قد جاکم من اللہ نور۔ اے لوگو، آپ کو پتا ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، بشر سے انکار نہیں، لیکن بشر ایسے کہ بے مثال بشر، اور نور ایسے کہ بے مثال نور۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھائیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، لیکن جب سر کو جھکائیں تو ساری امت کی مغفرت فرما دیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، سحری کا وقت تھا، میں سوئی سے کپڑے سی رہی تھی، اچانک ایک سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، میں پریشانی کی حالت میں سوئی ڈھونڈ رہی ہوں کہ اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں داخل ہوئے، ہر طرف نور علی نور ہو گیا، اور میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی روشنی میں اپنی سوئی مبارک سوئی کو ڈھونڈ لی۔ اگر حضور حجرے میں آ جائیں تو ہر چیز روشن ہو جائے، اور جب سرکار امتی کی قبر میں آ جائیں تو پھر تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا فرماتی ہیں کہ جب مکہ میں لوگ بچہ لینے کے لیے آئے تو سب عورتوں نے بچے تو لے لیے، لیکن میری قسمت میں کوئی نہ تھا۔ اچانک مجھے اطلاع ملی کہ اے حلیمہ، تیری قسمت میں بچہ نہیں، ایک نور ہے۔ اے حلیمہ، تیری قسمت پر قربان جاؤں۔ حضرت حلیمہ نے جب وہ بچہ حاصل کیا، آپ فرماتی ہیں کہ میں سب عورتوں سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی پہلے جب آ رہی تھی، لیکن جب سرکار کو میں نے اپنی سواری پہ بٹھایا، تو وہی اونٹ وہ سب عورتوں کی سواریوں سے آگے بڑھ رہا ہے۔ عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ، کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ میں نے کہا نہیں، سواری تو وہی ہے، میں نے سوار بدل لیا ہے۔ جب یہی نور حضرت حلیمہ کے حجرے میں گیا، حضرت حلیمہ گھر لے کے گئی، ساری رات حجرے کے اندر چراغا تھا، روشنی تھی، صبح عورتیں آ گئی، اے حلیمہ، گھروں کے اندر ساری رات چراغ تو امیر لوگ جلایا کرتے ہیں، تو کب سے امیر ہو گئی ہے؟ تو نے گھر میں یہ کب سے ساری رات چراغ جلانا شروع کر دیا؟ اگر آپ سے کوئی دلیل پوچھے نا، فلانی قرآنی آیت کدھر ہے، تو آپ کہیں گے قرآن میں ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے آپ اسے بتائیں گے یہ قرآن ہے، اس قرآن کے اندر فلاں سورت ہے، فلاں سورت کے اندر یہ فلاں آیت ہے، یعنی یہ دلیل کے ساتھ واضح طور پر حضرت حلیمہ نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، ان عورتوں کو ساتھ لے آئی، آ جاؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میں ساری رات چراغ کیسے جلایا کرتی ہوں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے ان عورتوں سے کہا یہ نور ہے، اس سے پوچھو، جب سے یہ نور میرے گھر میں آیا ہے مجھے چراغ لینے کی اور جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پیارے حبیب